نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ النبی الخاتم کا درس جاری ہے، جس میں مصنف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو جانے کے لیے آئے تھے وہ آئے، اپنی اپنی خدمات انجام دیں، اپنی اپنی ذمہ داری نبھائی اور چلے گئے، اور ایک اور صرف ایک ایسا ہے جو آیا اور آنے کے لیے آیا، تو اس کا آنا دوسروں سے بہت مختلف ہے، کیونکہ دوسرے جانے کے لیے آئے اور یہ ہستی آنے کے لیے آئی۔ تو جب یہ آنے کے لیے آئی تو اسی لیے پہلے اور بہت پہلے سے اس کی بشارتیں دی گئیں، جو کہ خود دوسری الہامی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب نے اس کی بشارتیں دیں۔ اسی طرح مصنف کے بقول بدھ مت مذہب کے گوتم بدھ کے بھی کچھ ایسے الفاظ اپنے شاگرد سے ملتے ہیں جس میں انہوں نے ایک آنے والے کی بشارت دی۔ اگرچہ بدھ مت کو ہم ایک نبی کے طور پر، یا بدھزم کو اور ان کے جو مقدس ہستی ہیں گوتم بدھ، انہیں ہم کوئی مذہبی نبی کے طور پر نہیں دیکھتے، لیکن مصنف نے یہ رائے ظاہر کی ہے، اشارتاً اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کے کلام میں بھی اپنے شاگرد سے ایسی گفتگو ثابت ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک آنے والا آئے گا۔ اور جب آنے والے آیا اور اٹھا تو وہ کس انداز سے اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے اٹھایا کہ اس کے آنے ہی سے جھوٹی طاقتوں اور وہمی قوتوں کی نفی ہونے لگی، جھوٹی خدائی کا انکار کرتے ہوئے اٹھا۔ وہ ایسے اٹھا کہ اس کے آنے سے خود بخود ہر باطل چیز کی نفی ہوئی۔ مثال کے طور پر مصنف نے پچھلے ہمارے درس میں یہ بات آئی ہے، مصنف نے اس کو ایک خاص ترتیب سے سمجھایا ہے کہ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے باپ کے بغیر یا والدین کے بغیر بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک باطل خیال ہے۔ اصل پرورش کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دنیا میں وہ پیدا ہوئے کہ ان کے آمد سے پہلے ہی ان کے والد دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، کم عمری میں ہی والدہ جا چکی تھیں۔ شبہ پیدا ہوا کہ دادا سنبھالیں گے، اللہ نے دادا کو بھی جلدی اپنے پاس بلا لیا۔ چاچا نے اس کے بعد سنبھالا، چاچا بھی اور بھی چاچا تھے، ایک چاچا مالی طور پر بہت مضبوط تھے، عبد العزہ جن کا نام تھا، ابو لہب کے نام سے اور لقب سے جو مشہور ہوئے، لیکن ایک کھوٹا سکہ ایک کامل اور اچھی چیز کی تو پرورش نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پرورش کی ذمہ داری ان کی ذمہ نہیں دی بلکہ حضرت ابو طالب کے ذمہ دی۔ ان کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن جو ظاہر دیکھنے والی آنکھ تھی اس کو شک ہو سکتا تھا، اس کو وہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتی تھی کہ حضرت ابو طالب نے پرورش کی، تو اللہ نے حضرت ابو طالب کے مالی معاملات کو کمزور بنایا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پالتے، مالی طور پر ان کے لیے کیا آسانی کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرا کر ان کی مدد کی اور ان کی مالی معاونت کی، اور جو کچھ بھی وہ بکری چرانے سے ان کے پاس کچھ سکے وغیرہ جمع ہوتے تھے وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا معاملہ حضرت دائی حلیمہ کا سامنے آتا ہے، کہ ظاہری طور پر دنیا سمجھتی ہے کہ حضرت حلیمہ نے ان کی ضرورت کو پورا کیا اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ٹھیک ہے، حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، لیکن اصل میں حضرت حلیمہ کو جو اتنی نوازشات اور اتنی برکات ملی وہ کس ذات سے ملی؟ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ گزشتہ درس میں اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایسے ملک میں پیدا ہو گیا وہاں بڑا سب کچھ تھا، اللہ نے ان کو ایسے ملک میں پیدا کیا جہاں نہ پانی نہ کھیتی، بنجر زمین اور ریگستانی علاقہ، بلکہ موسم بھی بہت خراب، تو وہاں سے بھی وہ کچھ نہیں لے سکتے تھے، دنیا سے یا گویا انہوں نے کچھ نہیں لیا۔ اور پھر اللہ نے ان کو ایسی قوم میں پیدا فرمایا جو قریش تھی، اور قریش کی حالت سے ہم سب واقف ہیں کہ وہ کس طریقے کی قوم تھی، وہ کس طرح کے معاملات کا شکار تھے۔ جیسے اگر ہم اس وقت کے حالات کا ایک سرسری جائزہ لیں، اس وقت کے حالات کا ذکر کریں، تو ہم اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ قریش
بالکل پسماندہ قوم تھی، ان میں اخلاقیات نہیں تھیں، ان میں رحم صبر نہیں تھا، جنگجو تھے، لڑاکو تھے، لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریش ایسے تھے کہ ان سے کوئی، ان کی صحبت میں بیٹھ کے کوئی سدھرتا تو کیا، الٹا یہ خطرہ تھا کہ وہ بگڑے گا اور الٹا تباہ ہوگا۔ ہاں، ایک مکہ جس شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس میں ایک خوبی تھی کہ وہ شہر تھا، گاؤں نہیں تھا۔ اور دو باتیں تھیں، اگرچہ وہاں مدرسہ نہیں تھا، اگرچہ وہاں کالج اور یونیورسٹی نہیں تھی، وہاں سوسائٹی کلب نہیں تھے، لیکن وہاں ایک بڑا معبد تھا، مطلب عبادت گاہ خانہ کعبہ موجود تھا۔ دوسرا، یہ شہر ایک ایسے جگہ پر واقع تھا کہ جو دونوں اطراف سے تجارتی قافلوں کا مرکز تھا، چاہے شمال کی طرف سے چاہے جنوب کی طرف سے، جب بھی کوئی کارواں آتا تھا تو وہ مکہ سے گزرتا تھا۔ یہ دو خوبیاں ضرور اس شہر میں پائی جاتی تھیں۔ خطرہ تھا کہ اب دوبارہ سے اس شہر کی وجہ سے لوگوں کو غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ اس کی وجہ سے یہ بہت اچھا اور بہت قابل بن گیا، بہت باصلاحیت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس معاشرے سے ہی اپنے نبی کو کاٹ دیا، اور اس کی ترتیب کیا بنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر سے ہی غلہ بانی کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، اور اس سے ان کو جو تھوڑے بہت سکے حاصل ہوتے تھے وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ معمول کچھ یوں تھا، اور یہ معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقریباً 22-23 سال کی عمر تک اسی طرح جاری رہا۔ معمول یوں تھا کہ وہ صبح سویرے نکل جایا کرتے تھے، شام کو وہی جانور لوگوں سے جمع کرتے رہتے تھے، شام کو واپس لوٹ آتے تھے وہ جانور، اور تھکے ہارے گھر پہنچتے تھے، جو ملا کھا لیا، اور پھر دنیا کا سب سے بڑا گلہ بان، سب سے بڑا چرواہا سو جاتا تھا تھک ہار کر، اور اس کا دن اس طرح کٹتا تھا۔ تو یہ سب معاملات ان کے اسی طرح چلے، اور پوری اس جوانی کی زندگی میں صرف ایک واقعہ ایسا ہے جس میں عمر کا تقاضا ہمیں کچھ نظر آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے ہٹ کر ایک دنیا کی ایک خواہش کا جس میں ذکر نظر آتا ہے۔ وہ صورت کچھ یوں تھی کہ ایک بارات کا تماشا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ مجھے بھی دیکھنا چاہیے کیا تفریح ہوتی ہے، کیا وہاں مزہ آتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا جلدی تشریف لے آئے بکریاں چرا کر، اور اس کے بعد اس جگہ پہنچ گئے جہاں بارات تھی۔ وہاں پہنچے تو ابھی تو وہاں بہت جلدی پہنچ گئے تھے، تو ابھی وہاں کچھ بھی انتظامات وغیرہ شروع نہیں ہوئے تھے، ویسے ہی تھکن غالب تھی، دن بھر میں آج بھی کام تو کیا ہی تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی، اور ایسا سوئے کہ جب دوبارہ اٹھے تو اگلے دن کا سورج طلوع ہو چکا تھا اور وہ ساری محفل ختم ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں یہی پہلو نظر آتا ہے کہ اس عمر میں وہ بکریاں چراتے تھے اور دنیا سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ کیوں؟ تاکہ یہ خطرہ اور یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ یہ دنیا سے اور معاشرے سے کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بات تو اس وقت تک تھی جب تک دنیا سے لینے کی بات ہو، دنیا سے کچھ سیکھنے کی بات ہو، چاہے جب لینے کی بات باپ سے آئی تو اللہ نے باپ کو بھی نہیں رہنے دیا، جب لینا والدہ سے، دادا سے، چاچا سے تھا تو اللہ نے وہاں پر بھی ایسی صورت بنا دی کہ وہ ان سے کچھ نہ لیں۔ ملک سے بھی انہوں نے کچھ نہ لیا، قوم سے بھی انہوں نے کچھ نہ لیا، معاشرے سے بھی انہوں نے کچھ نہ لیا، لیکن جب بھی قوم کو ان کی ضرورت پڑی تو یہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات پیش کرنے والے تھے، جس کی کئی مثالیں ہیں۔ وہی قوم ان کو صادق اور امین کے لقب سے جانتی تھی، اور ان کو ہر معاملے میں سچا اور امانت دار تسلیم کرتی تھی۔ اسی طرح ایک موقع آیا جب اہل عرب نے خیال کیا کہ ہمیں خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا چاہیے۔ قریش نے اور مشاورت کے بعد یہ طے پایا، مشوروں کے بعد، کہ ہم تیار کرتے ہیں خانہ کعبہ کو نئے سرے سے بنائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پاکیزہ مال، انہوں نے طے کیا مشورے میں کہ ہم اس کے لیے پاکیزہ مال رکھیں گے، کوئی سود کا کوئی ناجائز مال اس کے اندر نہیں لگایا جائے گا۔ ایک فنڈ قائم کر دیا گیا، اور آخر کار یہ سلسلہ شروع ہوا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر جتنی اللہ نے جیسے مقرر فرمائی تھی وہ ہو گئی، لیکن ایک صورت یہ پیش آئی کہ اس کے بعد اب ان میں اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود، یعنی وہ جو کالا پتھر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے، وہ پتھر کون نصب کرے گا؟ تو اب تک جو نیک کام اہل عرب نے کیا تھا، اب اس میں اختلاف کی صورت نظر آئی، اور جیسے کہ وہ جس طرح کے وہ لوگ تھے جنگجو، وہ فوراً بات لڑائی جھگڑے، حتیٰ کہ خطرہ پیدا ہوا کہ تلواریں نہ چل جائیں اور قتل و غارت گری نہ ہو جائے۔ اس موقع پر ان میں سے ایک بزرگ نے مشورہ دیا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا، خانہ کعبہ میں داخل ہوگا، اس کو حکم اور فیصل بنا دیں گے، وہ فیصلہ کر دے کہ کیا کرنا ہے۔ اگلے دن دیکھا گیا کہ سب سے پہلے جو ذات داخل ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ لوگ بھی پکار اٹھے کہ صادق اور امین آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جا کر ان کا معاملہ سنا، اور اس کے بعد ایک چادر منگوائی، اس چادر میں وہ پتھر اٹھا کے خود اپنے دستے مبارک سے رکھا، اس کے بعد سب لوگوں سے، سارے سرداروں سے کہا، سارے قبیلوں کے سرداروں سے، آؤ اس کو اٹھاؤ، اور اس کو اس جگہ تک لے کر گئے سب لوگ مل کر جہاں پر اس کو نصب کرنا تھا۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اس پتھر کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے ایک ایسی خطرناک ہونے والی جنگ کو ٹال دیا جس کے لیے نہ جانے کتنا خون بہتا، نہ جانے کتنے قتل و غارت گری ہوتی۔ اس گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مبعوث ہونے سے پہلے ہی دنیا کو سبق دے رہے تھے کہ میں خون بہانے نہیں بلکہ امن اور سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ رہتے تھے، لیکن اس وقت تک جب یہ خطرہ ہو یا یہ بات ہو کہ دنیا سے ان کو کچھ لینے کا مرحلہ ہو، لیکن جب دنیا کو دینے کی بات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ چڑھ کر دنیا کو دیتے تھے، جیسے یہاں ہوا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا جو معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ نوجوان کچھ بھی حاصل نہ کر سکا تھا۔ ظاہری آنکھ سے اگر کوئی دیکھے تو یہ تو ایک عام سا لڑکا تھا جو بکریاں چراتا تھا، جس کے پاس عام طور پر کوئی نوجوان جب 22 23 25 سال کی عمر کو پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہ عام طور پر بہت ایک مضبوط پوزیشن میں نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ حاصل کر چکا ہوتا ہے، لیکن اس نوجوان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تو ایک سادہ زندگی، الگ تھلگ زندگی گزارنے والا تھا۔ اگرچہ صادق اور امین تھا، اگرچہ کردار کی اچھائی لوگوں پر ظاہر ہو چکی تھی، لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل بھی کردار کو کون پوچھتا ہے؟ بلکہ نکاح اور شادی کے معاملوں میں سب سے زیادہ تو دنیاوی اور ظاہری جاہ و جلال کو، شان و شوکت کو، مال و مرتبے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح اب یہ مرحلہ تھا کہ ان کے نکاح میں کیا ہوگا، نکاح کا صورت ان کے کیا سامنے آئے گی۔ اگرچہ خاندان کے طور پر بھی یہ بہت عالی منصب کے تھے، بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ حضرت اسماعیل جن کا لفظی ترجمہ ہی یہ ہے کہ اللہ کا سنا ہوا، حضرت اسماعیل جنہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو بنایا، تعمیر کیا، اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ بھی کوئی عام خاتون نہیں تھیں بلکہ مصر کے شہنشاہ کی بیٹی تھیں۔ ایک خاندانی لحاظ سے بھی بہت بڑا یہ خاندان تھا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر 2/3 دنیا کی اکثریت اب خود کو ان سے جوڑتی ہے، اپنی نسبت ان سے بیان کرتی ہے، چاہے وہ یہود ہوں چاہے نصارہ یعنی عیسائی ہوں، سبھی ان سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، اس پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قریبی دیکھا جائے تو تعلق قریش سے تھا۔ قصی اور بنو ہاشم کا مقابلہ اس خطے میں کون کر سکتا تھا؟ تو خاندانی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اونچی جگہ پر موجود تھے، لیکن بات وہی ہے کہ جو اپنے دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گیا ہو، جس کی ماں بھی نہیں ہے، جس کا دادا بھی نہیں ہے، سرپرستوں میں سے بھی بس ایک آدھ چاچا کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے سرپرستی کی معاشی بدحالیوں میں، لیکن وہ خود بھی معاشی بدحالی میں الجھا ہوا تھا۔ ڈگریوں کا وہ زمانہ نہیں تھا، لیکن ڈگریاں نہیں تھی لیکن سرمایہ تو ہوتا، مال و دولت تو ہوتا، صلاحیتوں کا تو کوئی خاص اظہار ہوتا، لیکن یہاں نہ سرمایہ تھا، اور جو صلاحیتوں کا اظہار ہوا تھا وہ بھی کچھ اتنا ایسا نہیں تھا جو دنیا والوں کو متاثر کر سکتا۔ تو اب یہ موقع تھا کہ اب کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اپنی خاص قدرت کا نظارہ پیش کیا، اور پھر کیا سامنے آیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکہ کی امیر ترین خاتون تھیں، اور اس وقت حجاز کے اندر مکہ سب سے امیر شہر تھا، اور حضرت خدیجہ کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے پاس جتنی دولت تھی وہ اہل مکہ میں سے پوری اہل مکہ کے پاس جتنی دولت تھی اتنی ہی دولت حضرت خدیجہ کے پاس اکیلے تھی۔ تو اتنی مالدار خاتون کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جو ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا، اللہ نے اس کو دن اچانک اور دنوں میں، اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ لمحوں میں اللہ نے ان کو مالداروں کی صف میں سب سے اونچا کر دیا۔ تو نہ صرف حضرت خدیجہ ان کو ملی بلکہ حضرت خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا وہ سب ان کے حصے میں آیا، اور اس طریقے سے حضرت خدیجہ کا سب مال اور ان کے ساتھ ساتھ مال کے ساتھ آنے والا مرتبہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ تو وہ ہستی جو اپنے کردار کے لحاظ سے مانی ہوئی تھی، وہ ذات
جو اپنی سچائی، امانت، دیانت کے لحاظ سے مانی ہوئی تھی، وہ ذات اگرچہ مالی طور پر کمزور تھی، مرتبے کے طور پر دنیا کی ظاہری آنکھ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اسی طرح رہنے نہیں دیا، بلکہ حالات کو اس طرح پلٹا کہ لمحوں کے اندر حضرت خدیجہ کے توسط اور واسطے سے ساری دولت اور سارا مرتبہ ان کے قدموں میں آ گیا۔ تو اس طریقے سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نبی بننے سے پہلے ہی ابھار رہے تھے، نکھار رہے تھے، اور دنیا کے سامنے ایک طاقت اور قوت کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ ان کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ نکھرتی جا رہی تھیں، ان کی خوبیاں آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے آتی جا رہی تھیں۔ اب اگلا مرحلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، اور جو حقیقت بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں جب کسی کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، اس کے پاس دولت ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر شان آتی ہے، ٹھاٹ باٹ آتے ہیں، اس کے اندر نخرہ آتا ہے، آرام طلبی آتی ہے، آرام پسندی آتی ہے، جیسا کہ دوسرے جو مکہ کے بڑے مالدار لوگ تھے، امیر لوگ ہوتے ہیں، یا کسی بھی علاقے کے امیر لوگ ہوتے ہیں، ان میں یہ بات پائی جاتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس تمام معاملے سے بالکل الگ نظر آتے ہیں۔ وہ جب ان کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوتی ہے تو ان کے اندر ٹھاٹ باٹ کے بجائے ان کے اندر خلوت پسندی کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ پہاڑوں میں، غاروں میں جا کے رہنے لگتے ہیں، وہ دنیا کے ترک دنیا کی طرف بڑھ جاتے ہیں، اور وہ اللہ اللہ اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تنہائی میں جا کے مخصوص انداز سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر ایک الگ تبدیلی نظر آتی ہے۔ دوسری بات کہ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جو مال ان کے پاس تھا وہ کہاں گیا؟ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ آج بھی لوگ کرتے ہیں، وہ دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف نظر نہیں آ رہے ہوتے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو دولت ہوتی ہے اس کو وہ بینکوں میں رکھواتے ہیں، وہ سودی کاموں میں کرتے ہیں، وہ اس کو کاروبار میں لگاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیسہ ان کاموں میں بھی استعمال نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ تو رشتوں کو جوڑنے میں، مہمانوں کو کھلانے میں، بیکاروں کو کام دلوانے میں، بوجھ والوں کا بوجھ ہلکا کرنے میں، نادانوں کو سکھایا گیا، وپت کی گھڑیوں میں لٹایا گیا، وہ پیسہ مصیبت میں جو لوگ گھرے ہوئے تھے ان پر خرچ کیا گیا۔ اور یہ بات کوئی معمولی شخص نہیں بتا رہا، بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو رپورٹ کرتی ہیں، وہ اس کو بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کن کاموں میں خرچ ہو رہی تھی۔ تو اب غور کیجئے کہ وہ جو ان میں چھوٹا تھا وہ بڑا ہو چکا تھا، مال میں بھی بڑا ہو چکا تھا، جاہ و مرتبے میں بھی بڑا ہو چکا تھا، ہم اسروں ہمزادوں میں سب سے زیادہ بڑا اور اہمیت حاصل کر چکا تھا، اور دوسری طرف اس کے جو اخلاق تھے، اس نے ایک جنگ کو روک کر اپنی کردار، اپنی عظمت کا ثبوت بھی دے دیا تھا، غریبوں کی مدد کر کے اپنا ایک مرتبہ اور مقام بھی بنا چکا تھا، مسکینوں کی مدد، غریبوں کی مدد، اور اسی طرح وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور اس حال میں وہ آرام طلبی کی طرف نہیں گیا، بلکہ اس نے الٹا اس راستے کو اختیار کیا جو مشقت والا تھا، وہ خلوت میں رہنے لگا۔ اور اگر ایک یہاں پر اور بھی غور کرنے والی بات ہے جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے، یہاں پر ذرا غور کیجیے گا آپ کے سامنے اسکرین پر، خاک کے فرش، بلکہ میں یہ عبارت پڑھنا بھی چاہوں گا، یہ بڑے خوبصورت جملے ہیں، خاک کے فرش کے سوا جس کے پاس کوئی فرش نہیں، وہ اگر خاک پر سویا تو کیا خاک سویا؟ جو تخت پر سو سکتا ہے وہ مٹی پر سویا، اسی کا سونا ایسا خالص سونا ہے جس میں کھوٹ نہیں ہے، اور یہ تو اس امتحان گاہ کی جس میں اب وہ اتارا جاتا ہے پہلی منزل ہے۔ تو دیکھیں، ایک شخص جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس بستر ہی نہیں ہے اچھے والے، وہ اگر مٹی پہ سو رہا ہے تو اس کا وہ سونا کوئی کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا مٹی پر سو جانا تو اس کی مجبوری ہے۔ لیکن ایک شخص کے پاس سب کچھ ہے، وہ اگر مٹی پر سو رہا ہے تو گویا اس کا سونا ہی وہ اصل میں وہ گولڈ ہے، اور یہ شخص وہ سونے کی اس قیمتی دھات کی طرح ہے، گولڈ کی طرح ہے، کہ جو دنیا کے لیے مثال ہے کہ اب آؤ اس کو آ کے چیک کر لو، آ جاؤ اس کو آزما لو، یہ ہمارا گولڈ تیار ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مشکلات سے، تمام چیزوں سے اس ذات کو گزارا ہے، اور یہ اس طریقے سے اٹھا ہے اور اس طریقے سے سامنے آیا ہے کہ یہ اپنے ہر عمل میں، اپنی ہر بات میں، اپنے ہر قدرتی معاملے میں یہ جھوٹے خدائی کے دعووں کا انکار کرتا ہوا اٹھا ہے، یہ ایک ایک چیز میں جھوٹی خدائی کو ٹھکراتے ہوئے اٹھا ہے۔ اب دنیا کے سامنے اللہ نے اس سونے کو، اس گولڈ کو پیش کیا، گویا کہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ اب آؤ اس کو آ کے پرکھ لو، اس کو چیک کر لو اچھی طرح،
کہ کیا یہ صداقت و امانت میں، امانت اور اخلاص کے سوا تمہیں اس میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ اور سچائی اور دیانتداری کے سوا تمہیں اس میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ کردار کی اعلیٰ بلندی تمہیں اس کے علاوہ کہیں اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے؟ تو یہ سب اس انداز سے پیش کرنے کے بعد مصنف نے اگلے موضوع کی طرف آئے ہیں کہ یہ وہ مرحلہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اور ان کو کہا کہ اب آپ وحی کا اعلان کیجئے، اور وحی کی ان کو اجازت دی گئی۔ تو یہ موقع کب آیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا اپنے کمال کو پہنچ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گولڈ، مطلب سونے سے مراد گولڈ ہے، کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ چکے تھے۔ اب یہ لمحہ تھا کہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھتی، اہل مکہ، اہل عرب جن کو وہ دعوت دیتے، ان کو جو آزمانا تھا آزماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دن بدن ان کی نظروں میں بیٹھتی چلی جاتی، ان کی عظمت وہ ان کو اچھی طرح جانچتے جاتے، سمجھتے جاتے۔ اور انشاءاللہ ہم اگلے اپنے درس کے اندر اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ نبوت میں اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا مشکلات آئیں ان پر، اور پھر ان کے صحابہ پر بھی، اور دوسرے اہل و عیال اور دوسرے لوگوں پر کیا مشکلات آئیں، اس پر انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ کمنٹس میں یا پھر واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔